بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی کہانی۔ مشہور روایت ہے کہ عرب کے کسی شہر میں ایک سنارن رہتی تھی جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ ایک روز جب سنارن کنویں پر پانی بھرنے گئی تو اس کا لڑکا بھی اس کے ساتھ ہو لیا۔ سنارن لڑکے کو کنویں کے قریب بٹھا کر پانی بھرنے لگی۔ کنویں کے دوسری طرف ایک کمہار رہتا تھا جس کا آوا اس وقت خوب روشن تھا۔ لڑکا کھیلتے کھیلتے اس طرف نکل گیا۔ سنارن جب پانی بھر چکی تو کنویں کے قریب لڑکے کو نہ پا کر خیال کیا کہ گھر چلا گیا ہوگا۔ واپس گھر پہنچی تو گھر پر بھی لڑکا موجود نہ ملا۔ آخر ماں تھی، بہت پریشان ہوئی اور روتی پیٹتی اپنے لخت جگر کی تلاش میں دوبارہ گھر سے نکلی۔ کنویں کے قریب آئی، جگہ جگہ ڈھونڈا، سرگردانوں پریشان پھرتی رہی، ہر ایک سے پوچھا مگر کوئی سراغ نہ ملا، کہیں پتہ نہ چلا۔ اسی طرح شام ہو گئی، یکا یک شور ہوا کہ سنارن کا لڑکا کمہار کے آوے میں گر کر جل گیا ہے۔ یہ سن کر اسے انتہائی صدمہ ہوا اور اس قدر روئی کہ غش آ گیا۔ عالم غش میں کیا دیکھتی ہیں کہ ایک معظمہ نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں کہ غم نہ کھا، تیرا لڑکا بہت جلد تجھ سے ملے گا۔ تو نیت کر لے کہ اگر میرا لڑکا صحیح و سالم آوے میں سے زندہ کھیلتا کودتا نکل آوے تو میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی سنوں گی۔ سنارن نے فوراً عالم غشی میں ہی نیت کر کے منت مان لی۔ جب آنکھ کھلی تو واقعی سنارن نے دیکھا کہ لڑکا اللہ کے فضل و کرم سے ہنستا کھیلتا زندہ سلامت چلا آ رہا ہے اور اجازت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سے اس کے جسم پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ لباس بدن بھی بالکل محفوظ رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سنارن بچے کو لے کر خوشی خوشی بازار گئی، 2 پیسے کی شیرینی مول لی اور پڑوسیوں سے کہا کہ میری مراد پوری ہوئی، میرے گھر چل کر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی کہانی مجھے سنا دو، اگر کسی کو یاد ہو تو۔ 6-7 گھر پھری لیکن ہر ایک نے یہی کہا کہ نہ ہمیں کہانی یاد ہے اور نہ اتنی فرصت کہ فضول باتوں کی طرف توجہ دیں۔ سنارن سب سے مایوس ہو کر جنگل کی طرف چل دی۔ کچھ دور چل کر وہی نقاب پوش معظمہ نظر آئیں اور فرمایا کہ اے خاتون مت رو، چادر بچھا کر بیٹھ جا، میں کہانی کہتی ہوں تو سن۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہر مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی کی شادی تھی۔ وہ یہودی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میری لڑکی کی شادی ہے، آپ اجازت دیں تو میں شرف پاؤں کہ جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک علی ہیں۔ یہ سن کر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں جناب سیدہ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کے مالک خود جناب فاطمہ سیدہ الزہرا ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ جناب امیر علیہ السلام سے اجازت لے لوں تو چلوں۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول خدا اور حضرت شیر خدا کی خدمت میں گیا تھا، سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بابا جان، یہودی کے یہاں سے آدمی آیا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا اے بیٹی تم کو اختیار ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا بابا جان، آپ کی سخت توہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرضی معبود۔
چنانچہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جانے کو تیار ہو گئیں، اپنی ڈیوڑی تک نہ پہنچی تھیں کہ حوران جنت آسمان سے نازل ہوئیں اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو زیورات و خلعت سے آراستہ کیا اور اپنا جلوس لے کر جناب سیدہ کو روانہ کیا۔ کچھ حوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئیں۔ اس شان سے جناب سیدہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچی تو تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک خوشبو محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہود عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیر کی مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدہ بن گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اطمینان رکھیے، ابھی ہوش آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے میرے معبود، میں بنت رسول ہوں، صدیقہ نام رکھا ہے تو نے بطول کا، جھوٹا نہ کیجیو مجھے صدقے رسول کا۔ اے میرے معبود برحق، میں تیرے رسول کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے آتے ہی دلہن ختم ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے لگی، میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، آپ ان کی دختر ہیں، آپ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں۔ اور اسی طرح سچے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ جناب فاطمہ الزہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر 500 یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور آپ کو سب نے نہایت عزت و حرمت کے ساتھ رخصت کیا۔ ایک عورت آپ کی کنیزی میں دے دی گئی۔ آپ اپنے دولت خانے پر واپس تشریف لے آئیں۔ تمام ماجرا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوا، معزمہ نے دوسرا حصہ شروع کیا۔ سنارن نہایت دلچسپی اور اعتقاد سے سنتی رہی۔ ناظرین، مزید اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو کہانی کا دوسرا حصہ سنائیں گے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔